امت کا کام کیا ہے؟ سرکار کے حکم کے تابع ہو جانا. عشق خالی بولنے کا نام نہیں ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو ثبوت کیا ہے؟ ثبوت دیو بولتا نہیں. میں چاہتا ہوں تو ثبوت نہیں ہے. یہ عشق عمل کا تقاضا کرتا. آپ کو جس سے جتنی محبت ہوتی اتنا عمل کرتے آپ. تم سچے عاشق رسول بننا. یعنی چاہتا ہوں بول رہے ہیں میلاد النبی ہے سب کام کرے پھر اس کے بعد انجان مارتے ہیں. سرکار کے حکم کی پابندی نہیں ہے ہمارے زندگیوں کے اندر تو پھر میلاد وغیرہ سب کرنے کا اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا. تبلیغی جماعت آ گئی اور دیگر جماعتیں آئی. تبلیغی جماعت کا سیرت کے جلسے کے دعوے کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے اور ہم میلاد کے دعوے کرتے ہیں. دونوں پھر اپوزیشن میں لڑ لیتے رہتے. کوئی سیرت بول کے لڑتا کوئی میلاد بول کے لڑتا. حالانکہ دونوں بھی اہل سنت کے عنوان ہے. جو لوگ سیرت کانفرنس سیرت کے جلسے کرتے ہیں سرکار کی ولادت ہی نہیں ہوتی تو تم کو سیرت کہاں سے ملتی تھی؟ پہلے ولادت کا جشن مناؤ پھر سیرت پہ عمل کرو. سرکار کی خالی سیرت بول کے انہوں جلسے الگ کر لیا اور ہم بھی میلاد النبی بول کے جلسے الگ کر لیا. سرکار کا میلاد ہی ہوا تم کو سیرت بتانے کے لیے. سرکار کی ولادت ہی امت کو سیرت بتانے کے لیے. تو دونوں بھی عنوان اہل سنت والجماعت کے ہیں. دونوں کی مضبوطی سے پکڑنا. سرکار سے محبت کی دلیل ہی سرکار کے حکم کی پابندی کرنا. تو میلاد النبی سے یہی پیغام لے کے اٹھنا. سرکار کی ولادت ہوئی ہے سرکار کی سیرت بتانے کے لیے. سرکار کو آ کے عمل کرنا ضرورت نہیں. سرکار کی حقیقت کا ایک مقام الگ ہے. مگر سرکار جتنے بھی دنیا میں عمل کرے ہیں وہ امت کو بتانے کے لیے ہے. جتنے بھی سرکار عمل کرے ہیں امت کو بتانے کے لیے ہے. جو بھی اعمال کیے ہیں سرکار اسی اعمال کو دیکھتے ہوئے دیگر جماعت والے بھٹک گئے. انما انا بشرکم مثلکم کی آیت کو لے کے ہمارے ایسے بشر ہے انہوں بھی کھاتے پیتے وہ مثال کی طرف نہیں گئے جو اللہ تعالیٰ جس طرف دھیان لے جا رہا تھا جو صحابہ کی نظریں تھی. جو اگر کوئی ہماری طرح بول رہا تو اس کی حالت کفر میں ہے انہیں. اور کوئی عاشق بول رہا سرکار ہمارے جیسے نہیں ہے وہ عاشق رسول ہے اور سرکار کے یعنی اللہ تعالیٰ جو مرتبہ دیا ہے اس کو ذرا سی جاننے کی کوشش کر رہا ہے. جو اب بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین سرکار کے بارے میں جو بولے ان کی ولایت کا جہاں تک مقام تھا انہوں جہاں تک دیکھے وہ گفتگو کرے. سرکار کی وہ حد نہیں ہے. سرکار کی حقیقت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوائے سرکار کے کوئی نہیں جانتا. اسی لیے تمام پیغمبر سرکار اللہ تعالیٰ کا پیغام میں لے کے آئے. سن کے گواہی دیے میں اللہ کا رسول ہوں. ایک الہ واحد کی پرستش کرو بولے سب پیغمبر. تو ہر قوم پوچھتی تھی کیا تم دیکھے اللہ کو؟ تو بولے نہیں میرے کو وہی نازل ہوتی میں جبریل سے ملاقات ہوتی اللہ ایک الہ واحد ہے. میں دیکھا نہیں میں کلام کرتا ہوں بولے کوئی میں خلیل ہوں بولے. جیسے وہ لوگ یہی دعویٰ کرتے کہ اپنی امت سے کہ میں کلیم ہوں میں خلیل ہوں. جو بھی دعوے ہوتے گئے مگر دیکھنے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا. آخری نبی آنا تھا قیامت تک کوئی نبی آنا نہیں تھا اور سرکار تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے کہ اے لوگوں اے میرے امتیوں جو پیغمبران سن کے گواہی دیتے تھے میں اس پہ مہر تصدیق مار رہا ہوں. میں دیکھ کے گواہی دے رہا ہوں اللہ ایک الہ واحد کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو. ابو جہل مسکرا کے ہنس کے چلے گیا وہاں سے. راستے میں سیدنا صدیق اکبر ملے. ان کا ایمان بتا رہا ہوں صحابہ کرام. صدیق اکبر ملے تو ابو جہل بولا جو اے عبداللہ کیا کوئی انسان ایک ہی رات میں اتنی سیر کر سکتا کیا جنت کی دوزخ کی اور دیگر عوالم کی سیر کر سکتا؟ صدیق اکبر بولے نہیں کر سکتا. بولے تو پھر تمہارے رسول بول رہے نا اللہ کے رسول بولے تو پھر کر سکتے. انہوں بول رہے تو کر سکتے دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول بولے تو کر سکتے. یعنی ان کا ایمان کیا تھا؟ تحقیق نہیں تھی. اللہ کے رسول کی زبان تھی. زبان سے جو نکل گیا وہی مانتے تھے وہ لوگ. تحقیق نہیں تھی. تحقیق کرنے والے سب چلے گئے گڑوں میں مر گئے. کیڑے کھا گئے ان کے جسموں کو. سرکار کی ذات میں جو عیبہ نکالنے والے تھے ان کے جسموں کو کیڑے کھا لیے پورے جسم.